یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے، ویسے مین اعمال کون سے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے۔ روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اگلا بابا ہمارے ساتھ اصغر صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے، تو آپ بتائیں نیک عمل کون سے ایسے ان نیک اعمال سے جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ کامیابی دلائیں گے، ویسے مین اعمال کون سے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جی، اس کے لیے چند باتیں بتائیں۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی۔ کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے، لیکن تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرما دوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو، وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو، وہ ایک ہے، اسے تم خدا کہو، وہ ایک ہے، اسے رب کہو، وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں، تو وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پہ صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ 5۔
5 نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا. باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا. 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے. قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی. چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ. جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا. معاف نہیں. معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا. 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا. نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں. جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے. یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو. اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو. شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں. ٹھیک، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو. عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چلے گئے. کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے. وہ سائیں انسانوں ساڈا پیر بخشا دے گا. وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں. تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جائے. اللہ اکبر. اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں. 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی. اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے. سال کے بعد 1 مہینہ بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لے. ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے. اللہ. فدیہ کہتے ہیں علماء، وہ مفتی حضرات جانتے ہوں گے. زکوٰۃ اور حج مسلمانوں مالداروں پر، غریبوں پر لیں. اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے. کتنی آسانی ہے. یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں. اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے. اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی. آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں، بخیل ہو سکتا ہاں، جھوٹا ہو سکتا کہاں؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی. ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا.
کہنے نہیں وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا. انہیں ایڈی وڈی چارج شیٹ ایسا 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 اس میں ایک کا جھوٹا ہے باقی سارے اس کے اب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں. ایسے کر کے سنتا رہا. جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے ایک بات کے سوا. جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا. یعنی آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسے کے طلبہ جھوٹ بولتا. علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کیا کر رہا تھا. جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی. بے شک بے شک. تو ہم نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو. ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی. تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش ان کے بیٹے شامل ہو گئے. اشد کو شکست ہو گئی قتل ہو گیا. وہ بیٹے بھاگ گئے. کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے. بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے. تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا. وہ کھانے کی ضیافت عنوان اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں. ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے. باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر بیٹھے ہیں. تو اس نے ان کو ایسے کیا. کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں